ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سوشل میڈیا، یوٹیوب، مختلف کتابوں میں بے شمار باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شادی ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی شہر بانو سے ہوئی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ شہر بانو ایک نہایت حسین و جمیل ایرانی شہزادی تھیں جنہیں حضرت امام حسین نے خود پسند فرمایا اور پھر ان سے نکاح ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام باتیں مستند تاریخی روایت سے ثابت ہیں؟ کیا واقعی شہر بانو ایرانی شہزادی تھیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین نے انہیں پسند کر کے شادی کی؟ اور کیا امام زین العابدین رحمہ اللہ کی والدہ واقعی شہر بانو ہی تھیں؟ ناظرین، ان سوالات کے جواب جذبات یا مشہور کہانیوں سے نہیں بلکہ مستند اسلامی تاریخ، معتبر محدثین اور محققین کی آراء کی روشنی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم صرف وہی بات بیان کریں گے جس کی بنیاد تاریخی شواہد اور معتبر مصادر پر ہوگی، نہ کہ سنی سنائی روایات پر۔ حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت امام حسین کون تھے۔ حضرت امام حسین سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے فرزند اور رسول اللہ کے محبوب نواسے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں حضرت امام حسین کا مقام نہایت بلند ہے اور ان کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور باعث رہنمائی ہے۔ ایران کی ساسانی سلطنت کا مختصر تعارف۔ اب آئیے اس پس منظر کو سمجھتے ہیں جس سے شہر بانو کا نام جوڑا جاتا ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے ایران پر ساسانی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ اس زمانے کی عظیم طاقت شمار ہوتی تھی۔ اس سلطنت کے آخری بادشاہ کا نام یزدگرد سوم بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق یزدگرد سوم مختلف علاقوں میں بھاگتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران بعض روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے خاندان کے چند افراد مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں ایک شہزادی بھی شامل تھی جنہیں بعد میں شہر بانو کہا گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعہ تمام معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہے یا بعد کے زمانوں میں اس میں کئی اضافے ہوتے چلے گئے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ شہر بانو کون تھیں؟ شہر بانو کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک خوبصورت ایرانی شہزادی کی تصویر آتی ہے، لیکن جب ہم قدیم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شہر بانو کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض روایات میں ان کا نام شہر بانو بتایا گیا ہے، کچھ میں سلامہ، کچھ میں غزالہ، کچھ میں جہان شاہ، اور بعض میں ان کا نام ہی مختلف نقل کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مسئلے میں تاریخی یکسانیت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ بالکل قطعی اور متفق علیہ ہوتا تو اس میں اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ کیا شہر بانو واقعی یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ واقعی یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کے دعوے مضبوط سند میں موجود نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا تعلق فارس سے ضرور تھا، لیکن ان کے شاہی خاندان سے ہونے کی بات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے محققین ہمیشہ اس مسئلے میں احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر یا حضرت عثمان کا دور۔ اس واقعے کے بارے میں ایک اور اختلاف یہ ہے کہ شہر بانو مسلمانوں کے قبضے میں کب آئیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق کے دور میں، بعض کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور کچھ مورخین اس واقعے کو بعد کے دور سے جوڑتے ہیں۔ جب ایک ہی واقعے کے وقت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہوں تو مورخین ایسی روایت کا مزید باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس لیے صرف مشہور ہونا کسی روایت کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ کیا حضرت امام حسین نے خود پسند کر کے شادی کی تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب شہر بانو کو مدینہ لایا گیا تو حضرت امام حسین نے انہیں دیکھا، پسند کیا اور پھر نکاح ہو گیا۔
لیکن جب مستند تاریخی کتابوں اور حدیث کے ذخیرے کو دیکھا جاتا ہے تو اس پوری کہانی کی معتبر سند نہیں ملتی، یعنی ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں جس میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہو کہ حضرت امام حسین نے انہیں دیکھ کر پسند فرمایا یا کسی رومانوی انداز میں یہ نکاح ہوا۔ اس لیے ایسی باتوں کو یقین کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس بات کی مضبوط دلیل نہ ہو اسے دین یا تاریخ کا یقینی حصہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں تحقیق کی اہمیت قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اسی اصول پر محدثین نے ہزاروں راویوں کی زندگیاں کھنگالیں، اسناد کی جانچ کی اور پھر صحیح اور ضعیف روایات میں فرق کیا۔ لہذا جب کسی تاریخی واقعے میں متعدد اختلاف ہوں تو ایک مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ احتیاط سے بات کرے۔ قدیم تاریخی کتابوں میں شہر بانوں کا ذکر جب ہم ابتدائی اسلامی تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی بہت سی ابتدائی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات یا تو موجود نہیں یا بہت مختصر انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ بعد کے بعض مورخین نے شہر بانوں کا ذکر کیا لیکن ان کی روایات میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا بعض روایات میں انہیں یزد گرد سوم کی بیٹی کہا گیا، بعض میں صرف یہ کہا گیا کہ وہ فارس کی خاتون تھیں۔ بعض روایات میں ان کا نام مختلف نقل ہوا۔ کچھ روایات میں ان کے مدینہ آنے کا واقعہ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اختلافات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک ہی متفق علیہ تاریخی روایت موجود نہیں۔ روایت کی سند کیوں اہم ہوتی ہے؟ ناظرین، اسلام میں کسی بھی خبر کو قبول کرنے کے لیے صرف اس کا مشہور ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ہمارے محدثین نے ہر روایت کی سند دیکھی، یعنی یہ کہ خبر کس نے کس سے سنی اور وہ راوی قابل اعتماد تھے یا نہیں۔ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو تو اس سے عقیدہ یا یقینی تاریخی دعویٰ قائم نہیں کیا جاتا۔ اسی اصول کی وجہ سے امت مسلمہ نے صحیح اور ضعیف روایات میں فرق کیا۔ کیا شہر بانو کا نام واقعی شہر بانو تھا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تاریخی روایات میں ان کے کئی نام ملتے ہیں، جیسے شہر بانو، شاہ زنان، سلامہ، غزالہ، جہان شاہ۔ اگر ایک ہی شخصیت کے بارے میں اتنے مختلف نام ملیں تو مورخین اس بات پر تحقیق کرتے ہیں کہ اصل روایت کون سی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ شہر بانو کا نام بعد کی روایت میں زیادہ مشہور ہوا، جبکہ ابتدائی دور میں اس نام کا واضح ثبوت کم ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کون تھیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر تقریباً تمام روایات متفق ہیں کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر عرب والدہ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن اختلافات اس بات میں ہے کہ کیا وہ واقعی یزد گرد سوم کی بیٹی تھیں یا صرف فارس سے تعلق رکھنے والی ایک معزز خاتون تھی۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ ان کا فارسی ہونا زیادہ قابل قبول ہے، لیکن ان کا شاہی خاندان سے ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں یقین کے ساتھ کوئی ایسی بات کہنا درست نہیں جس پر مضبوط تاریخی اتفاق موجود نہ ہو۔ کیا نکاح غلامی کی بنیاد پر ہوا؟ بعض لوگ اس موضوع کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تاثر دیتے ہیں۔ اسلام نے قیدیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ اگر کوئی خاتون اسلام قبول کر لے، آزاد کر دی جائے اور پھر شرعی طریقے سے نکاح ہو تو وہ مکمل عزت اور حقوق کی مستحق ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کی سیرت پاکیزگی، عدل، رحم اور حسن اخلاق کا نمونہ ہے، اس لیے ان کی زندگی کو سنسنی خیز یا غیر مستند کہانیوں کے ذریعے بیان کرنا مناسب نہیں۔ سوشل میڈیا کی کہانیاں۔ آج کل مختلف ویڈیو میں ایک جذباتی قصہ سنایا جاتا ہے کہ جب ایرانی شہزادی کو مدینہ لایا گیا تو تمام صحابہ موجود تھے، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ شہزادی اپنی پسند کا شوہر منتخب کرے اور اس نے فوراً حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن جب اس کی سند دیکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مضبوط اور متصل تاریخی بنیاد ثابت نہیں ہے۔
اس لیے بہت سے محققین اس قصے کو احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اسے یقینی تاریخی حقیقت قرار نہیں دیتے۔ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مستند بات کو قبول کرے، غیر ثابت شدہ قصوں کو یقین کے ساتھ بیان نہ کرے، اہل بیت اطہار کی شان میں ہمیشہ ادب اختیار کرے، اختلافی تاریخی روایت کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرے، یہی انصاف اور دیانت داری کا تقاضا ہے۔ حضرت امام حسین کی اصل عظمت، ناظرین، حضرت امام حسین کی عظمت کسی ایک تاریخی روایت پر موقوف نہیں، ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے حق، عدل اور دین کی سر بلندی کے لیے عظیم قربانی دی۔ علماء نے اس مسئلے میں احتیاط کیوں کی؟ اسلامی تاریخ میں ہر روایت کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض روایات صحیح سند کے ساتھ منقول ہوتی ہیں، بعض حسن درجے کی ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہوتی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں بعد کے زمانے میں مشہور کر دیا گیا لیکن ان کی مضبوط سند موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑے محدثین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تاریخی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی سند، راویوں اور تاریخی تسلسل کو ضرور دیکھا جائے۔ مورخین کی مختلف آراء، جب ہم اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر مکمل اتفاق نہیں ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ امام زین العابدین کی والدہ ایرانی خاندان سے تھی، بعض نے انہیں یزدگرد سوم کی صاحبزادی قرار دیا، بعض محققین نے واضح کیا کہ اس کی نسبت مضبوط تاریخی سند موجود نہیں، اس لیے اس دعوے کو یقینی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جدید دور کے کئی محققین بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں احتیاط کی بات کرنی چاہیے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی رائے ایک جیسی ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ عام طور پر اہل تشیع کی بہت سی تاریخی کتابوں میں شہربانوں کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل سے ملتا ہے اور ان کا ایرانی شاہی خاندان سے تعلق بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کے بہت سے محدثین اور مورخین اس روایت کو اتنے یقین کے ساتھ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کی اسناد پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات دونوں مکاتب فکر میں مشترک ہے کہ حضرت امام حسین کی عظمت، فضیلت اور مقام اس روایت پر موقوف نہیں۔ ان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے، تقوی، عبادت، علم اور کربلا کی عظیم قربانی سے ثابت ہے۔ کیا اس اختلاف سے محبت اہل بیت پر اثر پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت اطہار محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی تاریخی روایت میں اختلاف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافی مسائل میں شائستگی اور تحقیق کے ساتھ بات کریں۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلطیاں۔ آج کل مختلف ویڈیوز میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا مستند حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً شہر بانوں نے دربار میں حضرت امام حسین کو دیکھتے ہی پسند کر لیا، انہوں نے فوراً نکاح کی خواہش ظاہر کی، حضرت علی نے خاص انداز میں ان کا نکاح پڑھایا، نکاح کے وقت طویل مکالمے ہوئے۔ یہ تمام تفصیلات عوام میں بہت مشہور ہیں، لیکن ان میں سے اکثر باتیں معتبر اور مضبوط تاریخی اسناد سے ثابت نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان، خصوصاً دین بیان کرنے والے شخص کو ایسی روایت بیان کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ ہمیں تاریخ کیسے پڑھنی چاہیے؟ اسلام ہمیں تحقیق، انصاف اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی روایت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ بعض مورخین کے مطابق ایسا ہے جبکہ بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہی علمی دیانت داری ہے۔ حضرت امام حسین کی اصل میراث۔ اگر ہم حضرت امام حسین کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل میراث یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، حق پر ثابت قدم رہنا، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے انہیں تاریخ اسلام کا عظیم ترین کردار بنا دیا۔ اس موضوع کا تحقیقی خلاصہ: آج تک دستیاب تاریخی مواد کی روشنی میں درج ذیل باتیں زیادہ احتیاط اور تحقیق کے مطابق معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کی ایک زوجہ کا تعلق فارس یعنی ایران سے تھا اور بہت سی روایت میں ان کا نام شہربانو بیان کیا گیا۔ دوسری بات، یہ دعویٰ کہ وہ یقیناً یزدگرد سوم کی حقیقی بیٹی تھیں تمام مورخین کے نزدیک قطعی طور پر ثابت نہیں، اس بارے میں اختلاف موجود ہے۔ تیسری بات،
یہ مشہور قصہ کہ شیر بانو نے دربار میں حضرت امام حسین کو دیکھ کر پسند کیا اور خود ان کا انتخاب کیا، معتبر اور مضبوط تاریخی اسناد سے ثابت نہیں۔ چوتھی بات، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، اس پر اتفاق ہے، البتہ ان کی والدہ کے نسب کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر یہ روایت درست ہو تب بھی سبق کیا ہے؟ فرض کریں کہ شیر بانو واقعی ایرانی شاہی خاندان سے تھیں، تو اس واقعے سے اسلام کی ایک عظیم تعلیم سامنے آتی ہے۔ اسلام میں عزت کا معیار نسل نہیں، رنگ نہیں، زبان نہیں، قوم نہیں، بادشاہت نہیں، بلکہ تقوی ہے۔ اگر ایک عرب ہاشمی خاندان اور ایک فارسی خاندان کے درمیان نکاح ہوا تو یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی بہترین مثال ہے کہ اسلام نے قومیت اور نسل کے امتیاز کو ختم کیا۔ اگر روایت ثابت نہ ہو تب کیا ہے؟ اگر کوئی محقق یہ رائے اختیار کرے کہ شیر بانو کے متعلق بعض تفصیلات تاریخی طور پر ثابت نہیں، تو اس سے بھی حضرت امام حسین کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ان کی فضیلت قرآن و سنت رسول اللہ کی احادیث اور ان کی پوری زندگی سے ثابت ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا دار و مدار غیر ثابت تاریخی قصوں پر نہیں بلکہ قرآن، سنت اور صحیح روایت پر ہونا چاہیے۔ ہمیں اختلافی مسائل میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ آج سوشل میڈیا کے دور میں بہت سے ویڈیوز صرف جذبات ابھارنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی قصہ پڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور کبھی کسی کمزور روایت کو یقینی حقیقت بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس بات کی دلیل مضبوط ہو اسے قبول کرے، جس میں اختلاف ہو وہاں اختلاف کا ذکر بھی کرے۔ اہل بیت، صحابہ کرام اور تمام مقدس شخصیات کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھے، کسی بھی فرقے یا شخصیت پر طعن و تشنیع سے بچے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے اصل سبق، اگر ہم حضرت امام حسین کی پوری زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کئی عظیم اسباق ملتے ہیں۔ حق پر ڈٹے رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا، دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو رہتی دنیا تک حق اور حریت کی علامت بنا دیا۔ تاریخ بیان کرتے وقت احتیاط کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی بات منسوب کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس لیے جب ہم دین یا تاریخ بیان کریں تو ہمیں چاہیے کہ مستند حوالوں سے بات کریں، غیر ثابت قصوں کو حقیقت بنا کر نہ سنائیں۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو بھی واضح کریں، یہی ایک دیانتدار مسلمان اور ایک ذمہ دار داعی کی پہچان ہے۔ اس ویڈیو کا نتیجہ تو آخر میں اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا حضرت امام حسین نے ایرانی شہزادی شیر بانو سے شادی کی تھی؟ جواب یہ ہے، بہت سی تاریخی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، لیکن اس روایت کی تمام تفصیلات قطعی اور متفق علیہ نہیں ہیں۔ خاص طور پر پسند کر کے شادی کرنے والی مشہور کہانی مضبوط تاریخی اسناد سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے یقینی تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت امام حسین کی سیرت کو صحیح، مستند اور متوازن انداز میں پیش کریں اور ان کی حقیقی تعلیمات کو عام کریں۔ اختتامی دعا، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کے ساتھ دین سیکھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار اور تمام صالحین کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مستند معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مستند اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔